لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، تاجر تجارت کی بات اپنی تجارت کے لیے سنتا ہے اور تجارت کے لیے بات بھی کرتا ہے نہیں یہ بات؟ دین والا دین کی بات دین کے لیے کرے گا اور دین کے لیے سنے گا بھی، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں کہ دین کی بات ہے کہ اس کو دین کے لیے ہی سنیں گے، کیونکہ بات پہلا ذریعہ ہے اندر اتارنے کے لیے کہ کانوں کے راستے سے بات دلوں میں جایا کرتی ہے، اس لیے فرمایا سنو اسمعوا وَأَطِيعُوا اور مان بھی لو، سن بھی لو، مان بھی لو۔ تو بات ہوتی ہے ماننے کے لیے، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ جی ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی طرف سے معونت و اعانت اتنی دی جائے گی جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ بس تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا، اور آخرت کو اس کا بدلہ اور اپنی طرف سے اس کے انعام اکرام کی جگہ بنایا۔ اس لیے اصل جگہ تو آخرت ہے۔ دنیا کس کا گھر ہے؟ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا دنیا۔ دنیا کو گھر بنایا کہ اس کا کوئی بھی گھر نہیں ہوگا۔ ہاں، کیوں کہ جو گھر تھا وہ چھوٹ گیا اور آخرت بنائی نہیں، تو اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اور دنیا دار و من لا دار لا، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، یہ بے گھر ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ دنیا دار و من لا دار لا، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر گھر بنایا ہے دنیا کو تو کچھ نہیں ہے۔ ومال و من لا مال لا، کہ دنیا کا مال اس آدمی کا ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، کہ جو یہاں تھا وہ چھوٹ گیا اور آخرت میں کوئی بھیجا نہیں ہے۔ تیسری بات کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، کہ دنیا کے لیے دنیا وہ آدمی جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے، دنیا کے لیے دنیا جمع کرے، کیونکہ یہ دونوں آدمی اور اس کی دنیا، اس میں چھوٹ چھٹاؤ کا تعلق ہے، میل ملاپ کا تعلق نہیں ہے، چھوٹ چھٹاؤ کا تعلق ہے۔ دنیا چھوٹ جائے گی اور یہ چھوڑ بھی دے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی لازمی طور پر، یا دنیا چھوٹ جائے گی یا کچھ چھوڑ دے گا۔ چھوٹ چھٹاؤ کا تعلق ہے، میل ملاپ کا تعلق نہیں ہے، یہ سمجھایا۔ اس لیے کہا
کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے، دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا مال نہیں ہے، اور دنیا کے لیے دنیا وہ آدمی جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تو چھوٹ چھوٹا پر ہے، اس کی ابتدا زینت پر ہے۔ دنیا کی ابتدا کس پر ہے؟ زینت پر، اس کی رونق پر، اس کے شو پر۔ اس کو اللہ نے ایسے بنایا ہے، دنیا کو زینت دی ہے، شودار بنایا ہے، ہر چیز کا الگ الگ شو ہے، اس سے ہر چیز آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن قاعدے کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی زینت مقصود نہیں ہوتی، اس کی منفعت مقصود ہوتی ہے۔ سمجھ بات آئی نہیں؟ کسی چیز کی زینت مقصود نہیں ہوتی، وہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے شو روم بنایا تو شو ہے کہ لوگ دیکھیں گے، باقی مقصد تو یہ ہے کہ کوئی خریدے اور نفع آئے۔ دونوں کا، جس کا شو نہیں اس کا بھی یہ مقصد ہے، جس نے شو بنایا اس کا بھی یہ مقصد ہے۔ ٹوکری میں بیر بیچے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ آوے خریدے، میرا نفع ہو جائے، اور شو بنا بھی اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ آوے خریدے اور میرا نفع ہو جائے۔ تو زینت مقصود نہیں ہے، کیا مقصود ہے؟ کہ تجارت کا نفع مقصود ہے، زینت مقصود نہیں ہے۔ عورت کی زینت خوبصورتی مقصود نہیں ہوتی، اس سے اولاد ہونا مقصود ہوتا ہے۔ کہ عورت بہت خوبصورت ہے، بہت تندرست ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، تو یہ دونوں جو ہے ان کو ملال اور رانجی رہے گا دونوں کو۔ کیوں کہ عورت کی زینت مقصود نہیں ہوتی، اس سے نسل اور اولاد مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ کی بات کہہ دی کہ دنیا پوری میں نے اس میں زینت لگائی ہے۔ سمجھداروں نے یہ کہا کہ جب یہ زینت ہے تو زینت تو کسی چیز کی بھی مقصود نہیں ہے کہ بھئی جوتا بہت اچھا ہے یعنی بہت خوبصورت جوتے، کیا بھائی، وہ تو آدمی کو نجاست سے، سردی گرمی سے جوتا بچاوے، اس کے لیے جوتا، جب اس کا شو، اس کی سائز، یہ کچھ نہیں۔ یہ بتایا اللہ نے، بندوں کی عقل کو پرواز دی ہے کہ اپنی عقل کو ذرا اونچی کرے، اس کی زینت تک ہی تمہاری نگاہ ہے۔ ہاں، شیطان ہر چیز کو زینت دیتا ہے، آدمی کی نظر میں مزین بناتا ہے تاکہ لوگ اس میں پھنس جائیں۔ زینت میں پھنسے، اور زینت تو مقصود ہے نہیں، تو آخر میں نتیجے میں خسران ہوگا۔ یہ سمجھائی ہے حکمت کی باتیں اللہ نے کہ دنیا کی زینت یہ مقصود نہیں ہے، تو کیا مقصود ہے؟ کہ دنیا سے آخرت بنانا مقصود ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور فرمایا دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا۔ انسانوں سے یہ فرمایا کہ ہم نے دنیا تمہارے لیے بنا دی۔ چنانچہ دنیا کی تمام چیزیں تمام لوگ استعمال کرتے ہیں، چھوٹی بڑی، یہاں تک کہ جانور، سب چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی چیز بھی منع نہیں کرتی کہ نہیں یا نہیں، ہاں کوئی بھی چیز منع نہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تمام کائنات کو مسخر کیا ہے۔ قرآن شریف کی عبارت میں ہے کہ مسخر کیا ہے، وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر کا ترجمہ کیا ہے شاہ صاحب نے؟ تمہارے کام میں لگایا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا، کہ گھوڑا آپ کے کام میں ہے، ہاتھی آپ کے کام میں ہے، سونا چاندی آپ کے کام میں ہے۔ کوئی ہڑتال کرتا ہے کہ یا نہیں؟ کہ نہیں آج نہیں، آج ہڑتال ہے۔
جیسے مزدور ہڑتال کرتے ہیں، کام کرنے والے ہڑتال نہیں کہ کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی آپ کے کام سے. گھوڑا کا مالک گھوڑے پر بیٹھ جاوے تو گھوڑا اس کو لے کر جائے گا، اور چور آوے اور چور بیٹھ جاوے تو چور کو بھی لے جائے گا گھوڑا. جی ہاں، یہ گھوڑے کی چوری ہو گئی، کار کی چوری ہو گئی. جی ہاں، کار انکار نہیں کرتی. کیا کہ اللہ کی تسخیری طاقت ہے کہ سب کو کام میں لگایا. آپ کام لینے والے کو دیکھیں گے وہ کیسا کام لیتا ہے، امانت سے لیتا ہے، خیانت سے لیتا ہے. تو کہا ہم نے ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اور تم کو کس کام میں لگایا؟ کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. ہاں، یہ بڑی دعوت ہے، یہ بڑی نصیحت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں تو آخرت کے لیے ہوں. ہاں، اس کا تو کام ہو گیا. میں آخرت کے لیے ہوں، مجھ کو آخرت کے لیے بنایا ہے، میں آخرت کا مسافر ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں ہر انسان آخرت کا مسافر ہے. تو کراچی کا مسافر کراچی پر جا کے مقیم ہو جائے گا. ہاں، کہ میں تو مسافر ہوں، کراچی جا رہا ہوں. تو جب کراچی آ جائے گا تو اس کا سفر ختم. ہاں، وطن میں کیسے سفر ہوگا؟ تو فرمایا ہر آدمی کیا ہے؟ آخرت کا مسافر ہے. وہ جا ہی رہا ہے، چاہے نہ چاہے، سمجھے نہ سمجھے. ہاں، وہ تو اس کا رخ آخرت کا ہی ہے. روز روز وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. ہاں، اس کر کے تم آخرت کے لیے بنے ہو، اتنے آخرت بناؤ. تو پھر کیا مطلب ہے آخرت بنانے کے لیے کہ مسجد میں بیٹھ جانا ہے بس سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے؟ ایسا ہے کہ نہیں. آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان اور علم دیا ہے، چھوڑنے کو نہیں کہا. کیا دیا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں، ایمان اور علم. اس کے بغیر آخرت نہیں بنتی. ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ کفر ہے. کفر ہے تو کیسے آخرت بنے؟ کہ کفر سے آخرت نہیں بنتی، بلکہ بنے گی اس سے کیا کہ ایمان سے بنے گی. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت دے گا وہ راضی ہو کر دے گا، اور کفر سے اللہ راضی نہیں ہے. یہ فرمایا فلا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ بندے کے کفر سے راضی نہیں ہے، اس لیے کفر سے آخرت نہیں بنے گی. کفر کی حقیقت کیا؟ کفر کی حقیقت کیا؟ تو کفر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی چھپا دینے کے ہیں. اس کے معنی چھپا. تو کافر جو ہے اللہ کا حق چھپاتا ہے، وہ ادا نہیں کرتا. اس کے دل میں بھی ہے کہ اللہ ہے. جی ہاں، ہاں، ہر ایک اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ تو ہے، لیکن کسی دوسری وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. اس لیے اس کی آخرت نہیں بنے گی کفر کے ساتھ. چاہے وہ کتنی ہی نیکی کر لے دنیا میں، کتنے اچھے کام کر لے، جیسے کافر اچھے کام کرتے ہیں، ہاں، لیکن وہ آخرت تک نہیں پہنچیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے.
تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا اور دنیا کو تمہارے لیے بنایا. تو آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ کیا دیا؟ ایمان اور علم. ایمان اور علم دیا. ہر نبی نے آ کر یہی آواز لگائی کہ لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ بالاتفاق. بالاتفاق ایمان والے بنو، اللہ سے تعلق والے بنو. اللہ کے تعارف کا یہ کلمہ ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے کے لائق نہیں، کوئی حاجت پورا کرنے کے لائق نہیں سوائے اللہ. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حیات اور موت کو پیدا کیا. حیات اور موت کوئی پیدا نہیں کر سکتا. حیات دینا، موت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یحیی و یمیت. چوتھے کلمے میں یحیی و یمیت، اللہ زندگی دے گا، اللہ موت دے گا. وہو علی کل شیء قدیر، دعویٰ دلیل کے ساتھ کہ اللہ حیات دے گا اور موت دے گا. کیوں؟ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بڑی قدرت حیات اور موت ہے. بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے، کس میں ظاہر ہوتی ہے؟ حیات اور موت. حیات دے دی، کیونکہ ماں کے پیٹ سے کوئی مردہ آیا ہے تو اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اور موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اپنے قبضے میں رکھتا ہے حیات اور موت کو. یہ بڑی قدرت ہے، قدرت کی بڑی دلیل ہے. تو کلمے میں ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں. تمہاری حیات کا، تمہاری موت کا. حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں، جتنے حالات ہیں، ان سب کا مالک اور متصرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ کلمہ، اللہ کے تعارف کا کلمہ، اللہ کے تعلق کا کلمہ، اس لیے کہاں کہ کلمے والے بنو. کلمے کا اقرار بھی کرو، کلمے کی حقیقت پر یقین بھی کرو، کلمے کے تقاضے پر عمل بھی کرو. کلمہ تمہارے لیے اور تم کلمے کے لیے. تو آخرت بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ملی کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرے. اپنے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو جانے. حالات بھی اللہ بنائے گا، اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا، اور کوئی اسباب پیدا کرنے والا نہیں، اور اسباب سے حالات پیدا کرنے والا کوئی نہیں. تو آخرت بننے کی پہلی سیڑھی اور پہلا نمبر وہ ایمان ہے. ایمان بناؤ. کیوں کہ ایمان کے بہت درجے ہیں. جیسے ایک پیسہ کسی کے پاس ہے تو وہ بھی مال ہے، 1 روپیہ ہے تو وہ بھی مال ہے، 10 روپے ہیں تو، اور کروڑ ہے تو. ایسے ایمان. ایک آدمی آج مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اس کا بھی ایمان معتبر ہے. جی ہاں، گونگے کا ایمان بھی معتبر ہے کیونکہ اللہ یہ کہتا معتبر ہے تو مسلمان ہے. جی ہاں، اسے اشارہ معتبر ہے، بول نہیں سکتا تو بھی ایمان بنا. درجے دیے گئے ایمان کے. پھر کہ اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھاؤ، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھاؤ. کہ جب ایمان کے لیے محنت کرو گے تو ایمان ترقی کرے گا. ایمان کے لیے محنت کرو، ایمان پر اپنے آپ کو کھپاؤ، تھکاؤ، لگاؤ. یہ کہ ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. جیسے تجارت پر مال لگاوے تو تجارت بڑھتی ہے، زمین پر آدمی مال لگاوے تو زمین کی پیداوار بڑھتی رہتی ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہوتی رہتی ہے. ایسے
کہ ایمان کو بولو، ایمان کا اقرار کرو، ایمان کی دعوت دو، اللہ کی قدرت سمجھو، اللہ کی قدرت سمجھاؤ کہ جو ہوگا وہ قدرت سے ہوگا، سب مخلوق ہے، اللہ اکیلا خالق ہے، سب مملوک ہے، اللہ اکیلا مالک ہے۔ کہ اس کو چلاؤ یہاں تک کہ دل میں یہ بیٹھ جائے، اندر یقین یہ اندر بنتا ہے کہ ایمان کی دعوت سے، ایمان کی محنت سے، ایمان کے کاموں کے کرنے سے اس کی تہیں جمتی ہے یقین کی۔ وہ یقین والا ہی جانتا ہے جو اندر بنتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کفر کی بھی تہیں بنتی ہے، نفاق کی بھی تہیں بنتی ہے، تہ پر ایسے ایمان کی بھی، ایسے ایمان کی بھی۔ اس لیے ایمان یقین کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کا تعلق پیدا کرنا کہ اللہ کو اس کے وعدوں میں، اس کی باتوں میں سچا جاننا، سچا یقین کرنا کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ حق ہے، اور اللہ جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور جو احکام دیے ہیں کہ وہ بھی معتدل ہے۔ سب ہر خیر اس میں بھری ہوئی ہے، ہر خیر بھری ہوئی ہے، خیر کا کلمہ۔ اس نے کہا اس کو بہت پڑھا کرو، کلمے کو کہ بہت پڑھو، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس کو بہت پڑھا کرو، اس کا بہت چرچا کرو، اس کی بہت دعوت دو، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، زبان پر لاؤ تاکہ حقیقت پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہم انت الحق، اللہم انت الحق، تو ہی حق ہے، باقی سب باطل ہے، باقی سب باطل بے اثر ہے۔ جی ہاں، تیری ہر بات اللہم انت الحق، وعدوں کا حق، اور تیرا وعدہ کہ وہ برحق ہے، پورا ہو کے رہے گا، جو وعدے کی شرط پورا کرے گا اس کے ساتھ وعدہ پورا ہوگا۔ ہاں، وہ لقاؤ کا حق، اور تجھ سے ملنا ہے ایک دن، وہ بھی حق ہے کہ ہر انسان اللہ سے ملے گا، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، اسے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا، کوئی بھی ہو، ملک کا صدر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو۔ یا ایھا الانسان انک قادع الی ربک قدًا فملاقیہ، کہ تو اپنے اللہ سے ملے گا۔ جی ہاں، کہ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، تو کہا ولقاؤ کا حق، اللہم انت الحق، ووعدک حق، ولقاؤ کا حق، وقول کا حق۔ اللہ نے جو بات فرما دی وہ کہ وہ حق ہے، اس کے خلاف نہیں، وہی حق ہے۔ والجنت حق والنار حق، اور جنت حق ہے۔ جنت اللہ نے بنائی ہے، کس کے لیے؟ کہ پرہیزگاروں کے لیے۔ کس کی بنائی؟ کہ جنت یہاں عاقبت پرہیزگار آرامی دہوں، عاقبت کس کو، آخرت کس کو دیں گے؟ کہ پرہیزگاروں کو دیں گے، پابند لوگوں کو دیں گے جنت۔ جی ہاں، تو کہا جنت حق ہے، یعنی وہ تیار ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ اللہ نے جنت تیار کر دی۔ جی ہاں، اور جہنم تیار ہے، والنار حق،
جہنم کہ تیار ہے کہ وہ کس کے لیے ہے کہ نافرمانوں کے لیے. جنت حق والنار حق والنبیون حق. تو تمام انبیاء جن کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر بندوں کی رہبری کے لیے بھیجا وہ حق ہے، وہ برحق ہے. والنبیون حق والساعۃ حق. اور قیامت کہ قیامت برحق ہے، وہ آتی رہے گی. لوگ کہتے ہیں قیامت کے کہیں پتہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر دیکھا مگر کہیں ملتی نہیں ہے. جی ہاں، کہیں نہیں ملتی. سمجھ میں نہیں بات. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ والساعۃ حق کہ قیامت کہ برحق ہے. جیسے دنیا کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے. ہر مخلوق کی ابتدا انتہا، ہر مخلوق کی ابتدا اور ہر مخلوق کی انتہا. قیامت کیا ہے؟ عالم کی انتہا. جب عالم ختم ہو جائے گا جب قیامت نظر ابھی تو عالم موجود ہے تو کیا جائے گی؟ وہ تو اس کو انٹرنیٹ پر کیسے ملے گی؟ تو اس لیے کا قیامت حق ہے. پھر آخر میں وہ محمد رسول اللہ حق. محمد اللہ کے رسول ہیں کہ یہ بات بھی یہ بات حق. تو کلمے کے ذریعے سے یہ ساری حقیقتیں سمجھائی ہیں کہ یہ سب حقیقت ہے. اس کے خلاف جتنی بات ہے کہ سب باطل ہے، سب باطل ہے، بے اثر ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے آخرت بنانے کے لیے یہ اصلی چیز ہے کہ اس کا یقین آ کہ کلمے کے ذریعے سے اس کے لیے بڑی تھی کہ آخرت کس کی بنے گی؟ کلمے والے کی. کلمے والا کیا کہ یہ سب چیزیں حق ہے. اس کو ماننا، اس کو جاننا، پھر اس کے کیا تقاضے ہیں، کہ جنت کے کیا تقاضے ہیں، جہنم کے کیا تقاضے ہیں. جنت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور جہنم کا کیا تقاضا ہے کہ اس سے بچو. ہاں، جہنم کا کیا تقاضا؟ اس سے بچو. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کو دے دیجئے اور اس کو مجھ تک پہنچا دیجئے. یہ مانگ رہا. اور کوئی جہنم سے پناہ مانگے تو یا اللہ جہنم سے بچانا، تو جہنم کہتے ہیں اللہ اس کو مجھ سے بچائیے، اس کو مجھ سے بچا لیجیے. اس لیے حدیثوں میں کہ اللہ سے جنت مانگو. کیا مانگو؟ اور کون سی جنت مانگو؟ کہ جنت الفردوس مانگو. اللہ سے معمولی چیز کیوں مانگے جب اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جب اللہ دینے کے لیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلانے کے لیے ہیں، وکیل ہیں بیچ میں. جی ہاں. تو فرمایا کیا کرو؟ اللہ سے مانگو اور جنت الفردوس مانگو. سب سے اونچی جنت ہے وہ. یہ حق ہے جنت، اس کا تقاضا کہ اس میں داخل ہونا. تو اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں اللہ تابعداروں کو، اس میں اللہ پرہیزگاروں کو اس میں داخل کریں گے. ہاں، تو کیسے داخل کریں گے؟ کہ مہمان بنا کر داخل کریں گے. کیسے داخل کریں گے؟ کہ اللہ جنت میں جانے والوں کو مہمان بنائے گا کہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت.
تو کلمہ دیا اور یہ سمجھائی حقیقتیں، یہ سب باتیں حق ہے. بنیاد کلمہ اور ایمان ہے. کلمہ اور ایمان بنا ہے کہ یہ سب حقیقتیں ہیں جو سامنے آئے گی. پھر جب اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. تو آخرت بنانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایمان دیا، یقین دیا کہ اپنے ایمان میں یقین پیدا کرو. یہ بندے سے اللہ پاک کا تقاضا ہے کہ تمہیں اس کے حق ہونا، حقیقت ہونا سمجھ میں آ جائے. اس میں کوئی تردد، کوئی شک کچھ نہ رہے. اس کی دعوت دو، اس کی محنت کرو، اس کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حق بات کہی ہے کہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتارو. دعا مانگی ہے اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. دعا سے کہی اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے، ایسا تعلق دے کہ وہ پلٹ نہ جاوے. کیا نام ہے؟ پلٹے نہیں. پلٹ جاتا ہے آدمی دنیا کے حالات کی وجہ سے. ہاں اچھے حالات میں پھنس جاوے اور ناگوار حالات میں مایوس ہو کر کے کٹ جاوے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حالات تو گزر جائیں گے، خدا کی بات بدلے گی نہیں. پھر حالات سے کیسے متاثر ہو گیا کہ اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ تو ہو کے رہے گی بات. حالات آئیں گے کہ حالات تو امتحان کے لیے آتے ہیں، نامراد بنانے کے لیے نہیں آتے. حالات کیوں آتے ہیں؟ امتحان کے لیے، تاکہ سچا کچا معلوم ہو جائے. ہاں امتحانات ہوتے ہیں دنیا میں. ہاں تو لوگ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، تاکہ امتحان میں پاس ہو جائے. جب پاس ہو گیا تو پھر ناپاس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاس ہو گیا میں تو کامیاب ہو گیا. ہاں کہ دنیا کے حالات تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے دیتے ہیں؟ امتحان کے لیے دیتے ہیں. حالات میں کامیابی بھی نہیں، ناکامی بھی نہیں. بھائی مالدار ہوں گے تو کامیاب ہو گئے، غریب ہو گئے تو نامراد ہو گئے، کیسا نہیں ہے. کامیابی کا سامان الگ ہے، کامیابی کا سامان الگ ہے. کامیابی تو اللہ نے ایمان میں رکھی ہے کہ اسی ایمان کی جانچ کے لیے اللہ حالات لاتے ہیں. اس لیے مسلمان کو جو حالات آئیں گے وہ اس کی ترقی کے لیے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں ہاں کہ ایمان والوں پر جو بھی حالات آئیں گے وہ انہیں ترقی دلائیں گے. جی ہاں کہ حالات کے ذریعے سے یہ ترقی کریں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کیونکہ حالات گزر جائیں گے، وہ امتحان کے لیے ہے کہ اپنے حالات میں وہ اصل بات پر قائم رہا ہے، اصل بات میں کمی کوتاہی نہیں آئی ہے کہ حالات گزر گئے تو اس کی ترقی ہو. اس لیے مسلمان پر حالات آئیں گے اور حالات میں وہ اپنے مقصد پر قائم رہا ہے تو اللہ اس کو مقصد پر قائم رہنا کا بھی انعام دیں گے اور حالات کا بھی انعام دیں گے اس کے ایمان کی وجہ سے. کہ سخت سردی میں وضو کیا حدیثوں میں کہ درجات کو بلند کرنے والی چیز بتاؤں؟ کہ ہاں بتائیے. کہ سخت سردی میں پورا وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم کا اٹھانا اور نماز کے انتظار کے بعد نماز کا انتظار کرنا. حدیث ہے فضائل میں کہ سخت سردی میں وضو کرنا پورا کہ گرم پانی میسر نہیں ہوا، نماز پڑھنی سردی ہے.
سردی کا وضو، ہاں وضو تو اپنی جگہ ہے، مگر سردی کی وجہ سے اس کا انعام بڑھ گیا. یہ درجے کو بلند کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا کیا کہ یہ وضو سردی کا، سردی برداشت کر کے وضو کو اچھی طرح سے کیا، اس باب الوضو فی المکارہ، تو اس کو کہ سردی کے وضو کا الگ انعام ملے گا. ویسے وضو کا انعام تو ہے کہ وضو نور ہے اور گناہ ساقط ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس حال میں وضو کیا ہے ناگواری کے ساتھ، اس باب المکارہ ناگواری کے ساتھ. ناگواری کبھی سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، ناگواری کبھی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بیماری بھی ہے وضو بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو ان ناگواریوں کے حالات میں وضو کیا ہے، ان ناگواریوں کے وضو کا الگ انعام ملے گا. نفس وضو کا انعام تو پہلے سے سب کے لیے ہے. اس لیے ہم کو یہ بتایا ہے ایمان کے راستے سے کہ ان پر جو حالات آئیں گے وہ انہیں ترقی دلائیں گے. یہ حالات سے نہ ڈرے. دنیا تو حالات کا گھر ہے. دنیا کیا ہے کہ اللہ کو اس نے حالات کا گھر ہی بنا رکھا ہے. دنیا کو اس میں حالات آتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، سردی گرمی میں حالات آتے ہیں. بچپنا، جوانی، بڑھاپا حالات سے خالی نہیں ہے. غریبی، مالداری، تندرستی، بیماری ہے. ہاں یہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے اور انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اس میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو مشقت میں پیدا کیا. اس لیے ایمان والوں کو یہ رحمت ہی ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے، اس نے اللہ کی تمام باتوں کو حق مانا ہے. ہاں اب اس پر حال آئے گا تو کہ اس پر حال آئے گا تو اس کی ترقی ہوگی. بیماری میں ترقی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ مسلمان ہے، بیمار ہو گیا ہے، ہاں یہ بیماری میں اس کی ترقی ہے. یہ بیماری میں صبر کرے گا. جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صبر کیا تو اللہ نے ان کو بڑی شاباشی دی. ہاں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہمارے ایوب کا ذکر کرو. اللہ مذکور فی الکتاب ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. ہم نے ان کو بیماری کو دی اور بیماری میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیماری میں انہوں نے صبر کیا. ایسا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، بہت اچھے بندے ہیں وہ ہمارے، شاباشی دی رہے. نعم العبد کہ بہت اچھا بندہ ہے، اللہ جی کا اچھا بندہ. نعم العبد، بہت اچھا بندہ ایوب. شاباشی ملی ہے کہ وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا. انہ اواب، بیماری میں صبر کیا، ہماری طرف رجوع کرنے والا. ہاں کہ حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا. ہاں کہ اللہ نے کوئی حال ناگوار ڈالا ہے، اس میں اللہ کی طرف عاجزی کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے کہ اس کا تو کام ہو گیا. یہ اصول ہے. اس نبیوں کی تعریف یہ ہے کہ بیماری میں انہ اواب، ہماری طرف رجوع کرنے والا. تعلیم ہے کہ ناگوار حالات آوے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، کہ وہی سے آیا ہے حال. حال کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس طرح رجوع کرو. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. ہاں نا امید مت بنو.
کیا کہ وہ حال میں کوئی نا امید نہ بنے. شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آدمی کو اللہ سے نا امید بناتا ہے کہ تیرے اللہ نے تیرے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. تو دعا بھی بہت مانگی، وقت بھی بہت لگایا، صدقہ بھی بہت کیا، آیت کریمہ بھی پڑھی، سب کچھ، مگر کچھ ہوا نہیں. کچھ نہیں ہوا، کچھ سنی نہیں اللہ نے. حالانکہ حالات تو اللہ ترقی کے لیے ڈالتا ہے. مسلمان کے حالات ترقی کے لیے کہ وہ اپنے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی روز بروز ترقی ہو رہی ہے. ہاں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں کیونکہ وہ گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ حال بدل جائے گا، حال یہ بدل جائے گا. اس لیے میرے دوستوں ایمان کی یہ بھی برکت ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو حال آئے گا وہ ترقی کے لیے آئے گا. کوئی نہ گھبراوے اور اچھے حالات میں کوئی نہ بہکے. چلو اب تو حالات اچھے ہو گئے، کوئی نہ بہکے کہ اچھے حالات میں کیا کریں. کہ اچھے حالات میں ترقی کے لیے ہے کہ جتنی ذمہ داری دوسرے حال میں پوری کرتا تھا اس سے زیادہ ذمہ داری اچھے حال میں پوری کرے. کہ اب تو میرے حالات اللہ نے اچھے بنائے ہیں، اس لیے اب تو ذمہ داری میں اور پوری کروں گا، کام اور کروں گا، قربانی اور دوں گا، عبادت اور کروں گا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جب سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ نے فتح کی بشارت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ گئی. کیا ہو گئی؟ آپ کی عبادت بڑھ گئی کہ اب اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ اب سب فتح ہو جائے گا، سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کہ آپ کو مغفرت کی بھی بشارت دی ہے، فتح کی بھی بشارت دی ہے. تو آپ نے اپنا کام بڑھایا. تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے محنت بڑھا دی کہ ہاں اللہ نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، تو کیا میں انعامات میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سکھایا کہ اچھے حالات آئیں تو کیا کریں کہ حالات کے مزے لوٹے، حالات کے مزے لوٹے. کہ نہیں، حالات میں اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنا کر پیش کریں کہ پہلے اتنا ہوتا تھا، اب اللہ نے حالات اچھے بنائے ہیں تو اب اتنا اور کریں. یہ نبیوں کا طریقہ، ایمان کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ. کہ اچھے حالات بنائے کہ اپنی عبادت، اپنی قربانی، اپنے اطاعت کہ یہ بڑھاؤ اللہ کے سامنے اور اللہ کو دکھاؤ. لوگوں کو مت دکھاؤ، لوگوں کو نہیں دکھانا ہے. کس کو دکھانا ہے؟ کہ اللہ کو دکھانا ہے. جس سے بدلہ لینا ہے اس سے کہ اللہ اس کو بدلہ دے گا. جی ہاں. تو خریدار کو نمونہ دکھایا جاتا ہے. نمونہ کس کو دکھاتے ہیں؟ خریدار کو. ہاں، ہر ایک کو نہیں. یہ نمونے خریدار کو دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ نمونہ ہے، دیکھو یہ نمونہ ہے. کہ اللہ تمہاری عبادتوں کا خریدار ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تمہارا خریدار ہے. تو کس کو دکھانا ہے؟ کہ لوگوں کو دکھانا ہے. کمزوری کی بات ہے کہ لوگوں کو دکھاوے. عورتوں کی طرح عورتیں زینت لوگوں کو دکھاتی ہے. یہ پہن رکھا ہے، یہ اوڑھ رکھا ہے. تو کس کو دکھاؤ؟ حضور نے دعوت دی ہم کو کہ اللہ کو دکھاؤ. اپنے آگے بڑھنے کی بات اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، میں نے تیرے لیے کیا ہے، میں نے تیرے لیے. کہ اللہ کو اپنا تنافس بڑھاؤ. حدیث میں نے رمضان کی حدیثوں میں کہ اللہ کو اپنا تنافس دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دکھاؤ کہ انہوں نے اتنا کیا ہے تو میں اتنا پڑھوں گا.
مگر یہ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ، لوگوں کو نہیں دکھانا۔ اور کیوں دکھانا ہے؟ کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، اللہ نے ہم پر اکرام کیا ہے، اس کو نوازا گیا ہے، میرے حالات اچھے بنائے ہیں۔ تو حالات تو امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اچھے ہو یا برے، کہ اچھے حال ڈال کر امتحان لیں گے۔ کون اس کو اپنی خواہشوں میں صبر کرتا ہے اور کام پورا کرتا ہے، اور کون خواہشوں کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسباب بڑھ گئے تو خواہشوں کا سامان بڑھ جائے گا۔ ہاں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، ایمان کا راستہ ہے کہ حالات اللہ اچھا بنانے تو اللہ کو خوش کریں گے۔ ہمارے سامنے نبیوں کے حالات اللہ نے رکھے، نبیوں کے قصے رکھے، اس وجہ سے ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے۔ تو یہ نبیوں والی راہ لیں، یہ آخرت کی راہ ہے، نبیوں والی آخرت ہے، نبیوں والی راہ۔ نبی آخرت کی راہ پر ہوتے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، نبیوں کی راہ آخرت کی راہ ہوتی ہے، وہ آخرت بنانے کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ حالات سے آخرت بناتے ہیں کہ ناگوار حالات آئے تو صبر کے ساتھ حکموں کو پورا کیا، طاقت کے مطابق اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اس لیے نبیوں کے قصے بھی سنائیے، نبیوں کی صفتیں بتائیے۔ کیا بتائیں؟ کہ ہمارے نبی ایسے تھے، اللہ نے بتایا ہم کو۔ ایوب کیسے تھے؟ کہ صبر کرنے والے۔ ایوب کیسے تھے؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو ملے گا۔ کہ نوح کیسے تھے؟ کہ نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کو اتنی اذیتیں ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، ان کو بہت اذیتیں ہوئی ہیں، لیکن جب وہ شکر گزار ہو۔ نوح علیہ السلام سارے سال کا روزہ رکھتے تھے نا، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ کتنی لمبی زندگی ہے کہ سارا سال روزہ رکھتے تھے، لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ ہاں، دعوت بھی دیتے تھے، صبح بھی شام بھی، تنہائی میں بھی، اور اس سے جوڑ کے بھی دعوت دیتے، آہستہ بھی علانیہ بھی، ہر طرح دعوت دیتے، اور عبادت بھی کرتے، کیونکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے۔ دعوت کے لیے نہیں ہوتی، دعوت کے لیے ہوتی ہے، اذان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے۔ یہ اذان دیکھ چلے جانا۔ ہم ایک ملک میں گئے تو وہ مؤذن تھا بیچارہ لنگڑا، تو وہ اسپیکر وہ دبا کر کے اذان میں تو گھر چلا جانا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ مت اذان میں میرے ذمہ اذان ہے، اذان دے کے چلا جا رہا۔ ہاں، کہ دعوت تو دینی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ دعوت کے ذریعے زندگی میں دین لاؤ، تو دین میں پہلا نمبر تو عبادت کا ہے۔ دین میں پہلا نمبر یا قوم اعبدوا اللہ، النبی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں، جان مال کو حکموں پر لگانا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ تو نوح علیہ السلام کہ سارا سال روزہ رکھتے، اور
داؤد علیہ السلام حاکم تھے، کیا تھے؟ بادشاہ. تو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اور زبور نازل ہوئی تھی، اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے. جی ہاں، کیوں؟ کہ ان پر اللہ نے انعامات بہت کیے، بادشاہ بنایا ہے اور بہت چیزیں، بہت انعام دیے، بہت دنیا کی نعمتیں بہت دی. ان کو بھی، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کے حالات اچھے بنائے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہتے تھے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ ہم کو تو ہر چیز دی ہے اللہ نے، نبوت بھی دی، حکومت بھی دی. ہاں، تو ہمارے پر تو اللہ کا بہت فضل ہے. تو کیا کرتے تھے؟ عیش کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ داؤد اللہ کے بندے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اور فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی حاصل کرتے تھے. اجتماعی مال حکومت کا وہ نہیں لیتے تھے، وہ نہیں لیتے تھے. لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. اس میں جو محنت مزدوری آتی تھی وہ اسے کھاتے تھے. کان یاکل من عمل یدہ، حدیث شریف میں کہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے روزی کھاتے تھے. اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اور رات کی گھڑیاں عبادت کے لیے مقرر کر رکھی تھی. ہاں، اچھے حالات بنائے ہیں تو اچھے حالات کی کارگزاری ہے. ان کے اوپر یہی تقاضا بھی تھا کہ ہم نے تمہارے حالات اچھے بنائے ہیں، اپنی کارگزاری اچھی بناؤ. ہاں، یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ جن کے حالات اچھے بنے ہیں وہ اپنی کارگزاری اچھی بنا لیں. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والوں، اپنی کارگزاری اچھی بناؤ، شکر والی بناؤ. میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں. لو رپورٹ آئی ہے سرکاری کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی، تھوڑے شکر گزار. یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اللہ کی. میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. اور داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان کو یہ کہا کہ ہم نے تمہارے حالات اچھے بنائے ہیں، تم شکر گزار بنو اور شکر کی کارگزاری ہمارے سامنے لاؤ کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آخرت بنانے کی ساری باتیں سنائی. نبیوں سے کیا کروایا، نبیوں سے کیا بنوایا، وہ رخ ہم کو دیا ہے نبیوں والا. ایمان کی دعوت، ایمان کے تقاضے، ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پابند کرنا، اللہ سے لو لگانا، کہ یہ سب نبیوں والا، یہ سب جنت کا سامان ہے. یہ بناؤ. اسے نبی بادشاہ بھی بنے ہیں، نبی وزیر بھی بنے ہیں، نبی لوہار بھی بنے ہیں، نبی بڑائی بھی بنے ہیں، نبی مزدور بھی بنے ہیں، نبی بکریاں بھی چلا رہے ہیں. ہاں، یہ دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھے. دنیا کیا دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، کہ چھوڑنے کی دعوت نہیں کہ دنیا میں دین بناؤ. کیا بناؤ؟ کہ دنیا میں، کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ. کوئی کاریگر تانبے کو سونا بناوے تو کیا کہیں گے کہ بڑا کیمیا کرے کہ وہ تانبے کو سونا بنا رہا ہے. کہ
یہ بڑا کیمیا ہے، اپنی دنیا کو کیا بناوے؟ دین بناوے. یہ بڑا کیمیا ہے. دنیا کو دین بنا دیا. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ملون ہے، سب ہے. اس کو دین بنا دیا. تو دنیا کو دین بنانے کے لیے ایمان اور علم دیا گیا. کفر سے اور جہالت سے دنیا دین نہیں بنے گی. دنیا زینت بنے گی اور زینت سے آدمی دھوکہ کھائے گا. جی ہاں، ایک موڑ پر ہے کہ یا دنیا کی زینت کو دیکھا، دنیا کی ترقی کو دیکھا اور ایمان علم نہیں ہے، جاہل ہے، کہ دھوکہ کھائے گا. ہاں، پھر پچھتائے گا. تو دنیا کو دین بنانے کے لیے کیا دیا؟ ایمان دیا. اللہ سے تعلق پیدا کرو. پھر اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی دعوت دی ہے ایمان دے کر کے. جب اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا تو قاعدے کی بات یہ ہے اور عقل کی بات یہ ہے کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہر تعلق کے تقاضے. آپ کا تعلق بیوی بچوں سے ہے تو ان کے تقاضے ہوں گے. آپ کا تعلق اپنی زمین جاگیر سے ہے تو اس کے بھی تقاضے ہوں گے. جس کا تعلق اس کا تقاضا، جس کا تعلق اس کا تقاضا. یہ قاعدہ ہے. ورنہ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسی کو تقاضے ہوں گے. جی ہاں. تو اللہ سے تعلق پیدا کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر. تو پوچھو اللہ سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا تقاضا ہے ہم سے. ہاں. تو اپنے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا. کہ میں کس بات سے راضی ہوں، کس بات سے ناراض ہوں، تمہارے اوپر کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، تم پر کیا حق ہے دوسروں کا، اور تم اسے کیسے ادا کرو گے. اس لیے ہمارے دین میں دین سیکھنا فرض ہے. دین سیکھنا کہ دین سیکھو، علم سیکھو. علم نہیں سیکھو گے تو حق ہی نہیں پہچانو گے. ہاں، جاہل رہے گا تو جاہل تو اپنے اغراض کے تابع ہوتا ہے. جاہل اپنے اغراض کے تابع ہے. اس کو اپنی غرض چاہیے. جاہل ہے. آدمی کی جہالت تو ایسے جیسے حیوان کو اپنی غرض، اس کو تو کھانا چاہیے چاہے کسی کا بھی ہو، کھا جائے. جی ہاں، بلی گھر میں آئے گی دودھ پی جائے گی. بھائی کس کا دودھ ہے، کس کے لیے رکھا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اسپتال میں ہے، اس کے لیے دودھ رکھا ہے ڈھانک کر کے. وہ بلی آئی، اس کو خوشبو آتی ہے دودھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی. ہاں، اس لیے وہاں پہنچ جاتی ہے. قدرتی بات ہے. روزی تلاش کرنے کے لیے اس کو دی ہے یہ طاقت کہ جو اس کے کھانے پینے کی چیز ہوگی اس کی خوشبو اس کو آتی ہے تو دودھ تک پہنچ جائے گی. پھر دودھ کے لیے کیا مسئلہ پوچھے گی کہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے نا. وہ فوراً پی جائے گی، وہ منہ چاٹ کر کے نکل جائے گی. کیوں کہ حیوانیت تو اپنے اغراض کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ہاں، اسی جب انسانوں کا مزاج بنے گا حیوانی تو اپنی غرض ایک دوسرے سے پوری کرنا چاہیں گے اور کچھ نہیں. یہ حیوانی مزاج ہے. جی ہاں، ہم کو ایسا نہیں بنایا. اللہ سے تعلق پوچھو اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے اپنے تعلق کو پورا کرانے کے لیے اور تعلق کے تقاضے پورا کرانے کے لیے ہم کو علم دیا ہے. ہر نبی کو علم دیا گیا، ہر نبی کو. دوسری چیز نہیں تھی.
دوسری نعمتیں دی تو اس نعمتوں کا بھی علم دیا کہ اس نعمت پہ یہ کرنا. بعد نبی بادشاہ بنے، بعد نبی وزیر بنے، تو ہاں یہ نعمت ہے، اس نعمت میں بھی علم دیا کہ اس میں یہ کرنا ہے. آخرت اس کے علم کے بغیر بنے گی. ایمان سیکھنا، علم سیکھنا یہ ضروری ہے. نبیوں کا جو علم ہے میرے دوستو وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کہ کیا کیا حق تمہارے اوپر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی مخلوق کی طرف سے، اس کی پہچان کے لیے علم دیا. سب سے پہلے اللہ کا حق، سب سے پہلے کس کا حق؟ کہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے، تو پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کیا حق ہے. کسی کوئی کہ نکاح ہو گیا، یہ بیوی ہو گئی، اس کے شوہر ہو گئے، کہ شوہر کے کیا حقوق ہے بیوی پر کیا حقوق ہے، اور شوہر کے ایک دوسرے کے حقوق. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حق نہیں ادا کیا وہ گرفتار ہوگا. ہاں یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. سب سے پہلا حق کس کا؟ پہلا حق اللہ اول ہے. اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء. اللہ تو اول ہے، تو سے پہلے کوئی نہیں. وانت الاخر لیس بعدک شیء. اور اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. سب فنا ہو جائیں گے، اللہ رہیں گے. کوئی نہیں تھا، اللہ تھے. یہ اللہ کی شان ہے ازل سے ابد تک. تو اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ پہلا سوال. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ مشہور صحابی ہے، ذی علم آدمی ہے، صحابہ میں، علماء میں سے. ایسے سارے صحابہ علماء ہیں، یہ ان میں ذی علم ہے کہ حلال حرام کا زیادہ سمجھنے والا معاذ ابن جبل. اے معاذ معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ میں کیا جانوں، آپ بتائیں یہ اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ کا حق بتایا، کیونکہ اللہ کا تعلق پیدا ہوا کلمہ پڑھ کر، تو پھر اللہ کا تقاضا پورا کرو. وہ کیا؟ عبادت کرو اللہ کی. یہ بتایا اللہ کا حق ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو. کہ جان مال جو دی گئی ہے وہ کس کے لیے دی گئی ہے؟ یہ جان مال جو دی گئی ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے. اس لیے جان اور مال کی دو نوعیت ہے. جان مال کی دو نوعیت. ایک نوعیت جان مال کی یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے. پھر ظاہر ہے کہ بھئی اللہ نے زندگی دی کہ نعمت، اور مال اولاد دی یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. تو جان مال کا نعمت ہونا تو سب کے سمجھ میں آیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ملے، زندگی زیادہ لمبی ہو، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو. ہاں اس میں کسی کا پیٹ بھرتا نہیں. جی کیوں؟ نعمت ہے. تو اس کا ایک پہلو نعمت کا ہے، وہ سب کو معلوم ہے، سب اس کو چاہتے ہیں. دوسرا پہلو، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟ جان اللہ کی امانت
ہے، مال اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے. یہ دوسرا پہلو ہے، یہ نبیوں نے بتایا، ورنہ نعمت ہونا تو سب کو معلوم ہے، مگر اس کا امانت ہونا کہ نبی بتانے گے کہ امانت ہے. یہ امانت کیوں دی ہے؟ کہ حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. کس کے لیے دی ہے؟ ہاں، کہ مال حق ادا کرنے کے لیے دیا ہے، جان حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. پھر جان میں یعنی زندگی میں سب سے قیمتی جوانی ہے، سب سے قیمتی جوانی، زندگی کا جوہر. ہاں، زندگی کا ایک طرح سے کریم. تو وہ کیا آدمی کی جوانی؟ یہ جوانی کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے. اللہ کو جوانوں کی عبادت بہت پسند کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے. مہمان ہیں یہ اللہ کے، کہ اللہ کا عرش کے سائے میں رہیں. کیوں؟ انہوں نے حق ادا کیا. کیا کیا؟ حق ادا کیا، اپنی جوانی کو حق میں لگایا، اللہ کی عبادت میں لگایا. تو زندگی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی، کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. یہ کام تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھی ہے، پھر تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس جائے گی. اس طرح یہ چلتی رہتی ہے، کسی کے پاس رہتی نہیں ہے. اس میں رکھ کر تم کو دیکھا جائے گا کہ اس امانت کا کس نے ادا کیا ہے. اس لیے مال کے بارے میں حکم آئیں گے، جان کے بارے میں حکم آئیں گے، اولاد کے بارے میں حکم آئیں گے، تندرستی کے حکم آئیں گے، ہر حال کے حکم آئیں گے. جی ہاں، ہر حال کے حکم آئیں گے تاکہ اس حال کا حق ادا کر لیں. اس کو علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم. کہ تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، تو حق ادا کرنے کے لیے علم اتارا. اور علم دو طریقے سے اتارا، دو طریقے کا علم، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا. علم دو طریقے کے علم اتارے. اسلام میں یہ خوبی ہے کہ جن جن کاموں کی کرنے کی اجازت دی ہے اس کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. ہاں جی ہاں، سوچنا اس کو. حضرت فرماتے تھے ہمارے یہاں ہر چیز کے فضائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں. 5 ارکان کے فضائل تو ہمارے جماعت والے پڑھاتے ہیں، کلمہ، نماز، جماعت، روزہ، 5 ارکان اس کی فضائل پڑھتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں میں تبلیغ کرنی ہے تو مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ 5 ارکان زندہ ہو جائیں. کلمے کی فضیلت جانے، نماز کی فضیلت جانے، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، قرآن کی، یہ فضائل. یہ تو عام مسلمانوں کہ ان کو کلمے والا بنانا ہے، کلمے کی ذمہ داری سمجھانی ہے. اس لیے 5 ارکان کے فضائل اور ان سے متعلق چیزوں کے فضائل کہ یہی پڑھو تاکہ تمہارے اندر رغبت آوے، شوق آوے، خوف آوے. پھر اس رغبت شوق کے بعد کیا کیا حق ہے کہ وہ سیکھو. اس کے لیے مسائل آئے. اس کے لیے کیا؟ مسائل. مسائل کہتے ہیں عمل کرنے کے طریقے کو. مسائل کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے کا طریقہ. ایک تو ہے عمل کی فضیلت، ایک ہے عمل کرنے کا طریقہ. جب عمل طریقے سے ہوگا تو فضیلت ملے گی، اور عمل طریقے سے نہیں ہے تو فضیلت نہیں ملے گی، پھر فجیتا ہوگا. ہاں، نماز منہ پر ماری جائے گی. حج کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ لبیک، کہ وہ کہے لبیک میں حاضر نہیں، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، جاؤ. تو فضیلت کب ملے گی؟ جب اس عمل کا طریقہ ہو. تو فضیلت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. اسے فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں فضائل بھی ہیں اور
مسائل میں بلکہ مسائل سیکھو، مسائل علماء سے پوچھو، مسائل جاننے والوں سے پوچھو، تاکہ عمل کا طریقہ صحیح ہو جائے. نہیں تو اپنا عمل عادت کے مطابق ہو جائے گا یا رواج کے مطابق ہو جائے گا، جیسے لوگ کرتے ہیں میں کروں گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. آج اس کی کمی ہے ہمارے اندر کہ مسائل کے عمل کرنے کے طریقے نہیں معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی فضیلت بتائی، عمل کا طریقہ بتایا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. اس کی مثال سجدے کی فضیلت بتائی کہ بندہ سجدہ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ نزدیکی بندے کو اللہ کے سامنے سجدے میں ملتی ہے کہ اس کی پیشانی خدا کے سامنے پڑی ہوئی ہے مٹی پر. یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ بہت قرب کا ذریعہ ہے. یہ تو سجدے کی فضیلت ہوئی. پھر سجدے کا طریقہ بتایا، مسئلہ بتایا. مسئلہ کیا بتایا؟ مسئلہ یہ بتایا کہ مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. شریف میں مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں سجدہ 7 اعضاء پر کروں. یہ مسئلہ بتایا کہ سجدہ کب صحیح ہوگا، کہ جب سجدہ 7 اعضاء پر ہو تو سجدہ صحیح ہوگا. پھر وہ سجدہ قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی نزدیک کے ذریعہ بنے گا. تو سجدہ ہی صحیح نہیں ہے تو صحیح غلط چیز کی تو کوئی قیمت نہیں آتی. کھوٹی کے کیا دام ہے؟ کھوٹی چیز کے کیا دام ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھوٹا ہے. تو مسئلہ بتایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ میرا سجدہ صحیح ہو جائے. یہ مثال ہے، ایسی بہت مثال ہے. حضرت فرماتے ہمارا فضائل بھی ہے اور مسائل بھی. حج کے فضائل، حج کے مسائل. ہاں، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل. روزے کے فضائل، روزے کے مسائل. مسائل کیوں؟ کہ مسائل اس کو صحیح کرنے کے لیے دیے گئے کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے. کہ 7 اعضاء کون سے؟ فرمایا 2 قدم، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور چہرہ. کتنے ہو گئے؟ کہ سجدے میں یہ 7 زمین سے لگے، کہ پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی ہوئی ہے، گھٹنے زمین سے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، چہرہ زمین پر لگا ہوا ہے. کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ملا. علم و ذکر، فضائل کا علم اور مسائل کا علم، تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ کا حق ادا ہو جائے. نہیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے اور بے طریقہ کوئی کام کیا تو بے طریقہ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا. سب کام کے طریقے ہوتے ہیں. مشین چلانا ہے، مشین بند کرنا ہے، وہ طریقے ہیں. ہاں، اس کے طریقے ہیں. تو مشین چلے گی، بند بھی ہو جائے گی، تو یہ طریقے ہیں. ہاں، تو دین میں یہ بھی بات ہے میرے دوست کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کے ادا کرنا ہے، اس کے فضائل ہیں. نماز کے بھی فضائل، 5 ارکان کے فضائل، اور شادی کرو تو نکاح کے فضائل، نکاح کے فضائل. نکاح کرو، شادی کرو.